نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نگاہ ولی میں وہ طاقت ہے، نگاہ ولی میں وہ پاور ہے، اگر وہ اپنی نگاہ ڈال دیں تو انسان کی تقدیر کو بدل دیتے ہیں۔ اللہ نے اپنے نیک بندوں کو اتنی طاقت اور اتنی پاور عطا فرمائی ہے۔ پھر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سارے ولیوں کے سردار، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کیسی شان والا بنا کر کے بھیجا۔ دیکھیے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ ہے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا۔ حاضر ہونے کے بعد کہتا ہے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ حاضر ہونے کے بعد عرض کرتا ہے، اے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ٹھیک ہے ہمارے مرید ہو جاؤ، کس نے منع کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے، حضور غوث پاک سنیے، میں آپ کا مرید تب ہوں گا جب آپ میری دو شرطیں منظور کریں گے۔ میری دو شرطیں ہیں، اگر آپ ان دو شرطوں کو قبول کرتے ہیں تو میں آپ کا مرید بننے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، بتاؤ تمہاری دو شرطیں کیا ہیں؟ تو وہ کہتا ہے، اے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری دو شرطیں یہ ہیں، ایک تو میں چور ہوں، چوری کرنا نہیں چھوڑوں گا، اور دوسرا میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، میں نماز نہیں پڑھوں گا آپ کا مرید بننے کے بعد۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میرا مرید بنو یا مت بنو، لیکن نماز پڑھنا تو ضروری ہے، چوری کرنا تو گناہ والا کام ہے۔ میرا مرید بنو گے تو تمہیں تو اور زیادہ نماز پڑھنی پڑے گی، تمہیں چوری والا کام چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ چوری کرنا گناہ ہے، چوری کرنا برا کام ہے، اور نماز چھوڑنا بھی برا کام ہے، نماز چھوڑنا بھی گناہ ہے۔ اللہ ناراض ہوتا ہے جو نماز کو ترک کرتا ہے، جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، اور جو غلط کام کرتا ہے، جو چوری کرتا ہے، اللہ اس سے بھی ناراض ہوتا ہے۔ اس لیے میرا مرید بننے کے بعد آپ کو یہ دونوں کام ضرور کرنے ہوں گے، ایک تو آپ کو چوری والا کام چھوڑنا ہوگا، اور دوسرا آپ کو نماز پڑھنی ہوگی۔ تو وہ کہتا ہے، حضور غوث پاک آپ مجھے اپنا مرید کریں یا نہ کریں، آپ اگر میری دو شرطوں کو قبول کرتے ہیں تب میں آپ کا مرید بنوں گا۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، چلو ٹھیک ہے، کیونکہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ عزیزان گرامی، اللہ نے اپنے نیک بندوں کو اتنی طاقت دی ہے، وہ اپنی نگاہ ڈالتے ہیں تو آگے تک دیکھ لیتے ہیں، آگے تک کا دیکھ لیتے ہیں کہ اب اس کی تقدیر میں ہونے والا کیا ہے۔ عزیزان گرامی، غوث پاک نے کہا، ٹھیک ہے ہم آپ کی دو شرطیں قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن سنو، آپ کو بھی ہماری ایک شرط ماننی پڑے گی، ہماری بھی ایک شرط ہے، ہماری شرط وہ تمہیں ماننی پڑے گی۔ تو کہتا ہے، ٹھیک ہے آپ نے میری دو مانی، میں آپ کی ایک مان لیتا ہوں، کیا جاتا ہے آپ کی ایک مان لیتا ہوں۔ عزیزان گرامی، تو غوث پاک نے کہا کہ ہماری بھی ایک شرط ماننی پڑے گی۔ کہتا ہے، ٹھیک ہے بتائیے آپ کی کیا شرط ہے؟ تو غوث پاک کہتے ہیں، میری شرط یہ ہے کہ نماز کا وقت ہوا کرے، یعنی اذان کا وقت جب ہوا کرے تو تم کہیں پر بھی ہو، کہیں پر بھی ہو، بلند آواز سے اذان پڑھ دیا کرنا۔ اذان کا وقت ہوا کرے تو بلند آواز سے اذان پڑھ دیا کرنا، کہیں پر بھی ہو،
تمہیں اذان پڑھنی ہے۔ مرید ہو گیا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اب غوث پاک کی ایک شرط کو قبول کر لیا، کہتا یہ تو بہت آسان ہے، ارے اذان ہی تو پڑھنی ہے، چلو ٹھیک ہے ہم اذان پڑھ دیں گے، نماز نہیں پڑھوں گا، صرف اذان ہی پڑھوں گا۔ غوث پاک کہتے ہیں ٹھیک ہے اذان کا وقت ہوا کرے تو تم اذان پڑھ دیا کرنا، کہتا یہ تو بہت آسان ہے، اذان ہی تو پڑھنی ہے۔ عزیزان گرامی اسے معلوم نہیں تھا ارے یہ آسان نہیں ہے، ارے یہ اتنی کٹھن ہے، اگر واقعی میں اس پر تو نے عمل کر لیا تو تیری قسمت سنور جائے گی۔ عزیزان گرامی اللہ والوں کی نگاہ تو آگے تک دیکھ لیتی ہے۔ مرید کیا غوث پاک نے، مرید ہونے کے بعد غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ سے گیا اور جانے کے بعد اپنے گھر پر پہنچا۔ عزیزان گرامی اب جیسے ہی اذان کا وقت ہوتا ہے اذان پڑھنی شروع کر دیتا ہے۔ فجر کا وقت ہوا، فجر کی اذان پڑھی، ظہر کا وقت ہوا، ظہر کی اذان پڑھی، عصر کا وقت ہوا، عصر کی اذان پڑھی، اذان پہ اذان پڑھتا جا رہا ہے۔ اذان کا وقت ہوتا تو بلند آواز سے اذان پڑھنا شروع کر دیتا۔ عزیزان گرامی اب بیوی آئی غصے میں، آنے کے بعد کہتی ہے کیا ہو گیا ہے، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تم پاگل ہو گئے ہو، اذان پڑھتے ہو نماز نہیں پڑھتے ہو، یہ کیسا معاملہ ہے؟ ارے اذان پڑھنے کا شوق ہے تو جاؤ مسجد میں جاؤ، اذان بھی پڑھو اور نماز بھی پڑھو، صرف اذان ہی نہیں بلکہ نماز بھی ضروری ہے، نماز بھی فرض ہے، نماز پڑھنا بھی ضروری ہے۔ تو بیوی نے اتنا کہا تو کہتا ہے بیوی خاموش ہو جاؤ، میں نے غوث پاک سے وعدہ کیا ہے، غوث پاک کا مرید ہو گیا ہوں اور میں نے وعدہ کیا ہے کہ اذان پڑھوں گا نماز نہیں پڑھوں گا، تو غوث پاک نے مجھے اسی شرط پر اپنا مرید کیا ہے، اب تمہیں بولنے کا حق نہیں ہے، خاموش ہو جاؤ، میں نے اپنے پیر سے وعدہ کیا ہے کہ میں اذان ضرور پڑھوں گا۔ تو دیکھیے یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مرید اذان پہ اذان پڑھتا جا رہا ہے، اذان پہ اذان پڑھتا جا رہا ہے، اذان کا وقت ہوتا تو اذان پڑھنی شروع کر دیتا۔ اب کئی دن ہو گئے، چور تھا، چوری کرتا تھا، گھر میں کچھ نہیں کھانے کے لیے، کوئی کاروبار تو تھا نہیں، کوئی ایسا اسباب نہیں تھے، چوری کرتا تھا، جو پیسہ تھا سب ختم ہو گیا۔ بیوی آئی، آنے کے بعد میں کہتی ہے اے میرے شوہر بتاؤ اذان پہ اذان ہی پڑھتے رہو گے، گھر میں کھانے کا کچھ نہیں ہے، کچھ انتظام کرو کہ کیا کروں، میں جب بھی چوری کرنے کا ارادہ کرتا ہوں تو اذان کا وقت ہو جاتا ہے کہ گھر میں فاقہ کشی ہے، چوری کب کرو گے، گھر میں کھانے کا کچھ نہیں ہے، کچھ انتظام کرو۔ تو وہ کہتا ہے اپنے سر پہ ہاتھ مار کے اے میری بیوی میں یہی تو سوچ رہا ہوں چوری کب کرنے جاؤں، چوری کرنے کا ارادہ کرتا ہوں تو اذان کا وقت ہو جاتا ہے، اذان کا وقت ہو جاتا ہے، میں یہی تو سوچ رہا ہوں کس وقت چوری کرنے کے لیے نکلوں۔ عزیزان گرامی اب وہ وقت نکالنا شروع کر دیتا ہے، فجر کی اذان پڑھی، ظہر کی اذان پڑھی، عصر کی اذان پڑھی، مغرب کی اذان پڑھی، عشاء کی اذان پڑھی، اب کہتا ہے اب پوری رات کا وقت ہمیں مل جائے گا، اب مجھے فجر کی اذان پڑھنی ہے۔ عزیزان گرامی عشاء کی اذان پڑھ کے اپنے گھر سے نکلا، چوری کرنے کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلا اور بغداد میں ایک امیر گھرانے میں گیا۔ عزیزان گرامی کئی گھروں کے اندر اس نے چھاپا مارا، ایک بہت امیر گھرانہ ہے، اسی امیر گھرانے میں گیا اور جانے کے بعد میرے عزیزوں بہت سارا مال اس نے جمع کیا، بہت سارا مال اس نے اکٹھا کیا۔ اکٹھا کرنے کے بعد عزیزان گرامی کیونکہ پوری رات گھومتا پھرتا رہا تو مال جمع کیا، جمع کرنے کے بعد عزیزان گرامی مال کی گٹھری تیار کی، تیار کرنے کے بعد میں
اپنے سر پر رکھا، رکھنے کے بعد جیسے ہی گھر کے دروازے سے اپنا قدم باہر نکالا تو خیال آتا ہے یار ٹائم دیکھ لوں، کہیں اذان کا ٹائم تو نہیں ہو گیا ہے، غوث پاک سے وعدہ کیا ہے۔ عزیزان گرامی جیسے ہی اس نے ٹائم دیکھا تو فجر کی اذان کا وقت ہو رہا تھا۔ اس نے سوچا یار کیا کیا جائے، اب تو فجر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے، اگر اذان نہیں پڑھوں گا تو غوث پاک سے جو وعدہ کیا ہے وہ وعدہ جھوٹا ہو جائے گا، وعدہ جھوٹا ہو جائے گا اور غوث پاک کی نگاہ سے کوئی چھپ نہیں سکتا۔ اب کیا کروں، اذان کا وقت ہو گیا ہے، اب یہاں چور ہوں، چوری کرنے آیا ہوں، اذان پڑھوں گا سارے لوگ بیدار ہو جائیں گے، سارے لوگ اٹھ جائیں گے اور مجھے پکڑ کر مجھے پیٹیں گے۔ سوچتا ہے کیا کیا جائے، اس نے کہا وعدہ کیا ہے، وعدہ جھوٹا نہیں ہونا چاہیے، سامان وہیں پر رکھا اور رکھنے کے بعد اللہ اکبر اس نے بلند آواز سے اذان پڑھنی شروع کر دی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان پڑھنی شروع کر دی۔ اب جیسے ہی اس نے اذان پڑھی، اذان پڑھنے کے بعد عزیزان گرامی کیا دیکھتا ہے، سارے محلے کے لوگ آ گئے، سارے لوگ جمع ہو گئے۔ اب وہ سوچتا ہے یار کیا کروں، اگر بھاگتا ہوں تب بھی پکڑا جاؤں گا، نہیں بھاگتا ہوں تب بھی پکڑا جاؤں گا، کیا کروں، کیا کیا جائے۔ عزیزان گرامی اس نے ڈر کے مارے سوچا کہ کیا کیا جائے، ڈر کے مارے اس نے نیت باندھی اور نیت باندھ کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد میں عزیزان گرامی سلام پھیر کے دیکھا، پیچھے کو مڑ کے دیکھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ اکیلا نہیں بلکہ کھڑا ہوا تھا نیت باندھ کے، تو اکیلا تھا، لیکن جب سلام پھیر کے پیچھے کو دیکھتا ہے تو اکیلا نہیں تھا بلکہ 2 صفیں نمازیوں کی اس کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑی ہے۔ تو یہ شان ہے اللہ والوں کی۔ عزیزان گرامی نماز سے فارغ ہوا، فارغ ہونے کے بعد سارے لوگ قدموں میں گر گئے، کہنے لگے حضور ہمیں اپنا مرید کر لیں، حضور ہمیں اپنا مرید بنا لیں۔ تو وہ کہتا ہے کیسی باتیں کر رہے ہو، مکان کے مالک نے دیکھا، قدموں میں گر گیا، گرنے کے بعد کہتا حضور اب دیر نہ کیجئے، فوراً ہمیں اپنا مرید بنا لیجئے۔ تو کہتا ہے اے گھر والو، اے محلے والو، کیسی باتیں کر رہے ہو، میں کوئی پیر نہیں ہوں، میں کوئی اللہ والا نہیں ہوں، میں تو چور ہوں، میں چوری کرنے کے ارادے سے آیا، میں چور ہوں، چوری کرنے آیا ہوں۔ میں تو پکڑا گیا تو ڈر کے مارے نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ تو لوگ کہتے ہیں حضور یہ تو آپ کی عاجزی ہے، یہ تو آپ کی انکساری ہے، آپ اپنے آپ کو ہلکا دکھانے کے لیے، آپ اپنے آپ کو ہم سے چھٹکارا دلانے کے لیے آپ اپنے آپ کو عاجزی انکساری دکھا رہے ہیں، آپ تو اللہ والے لگتے ہیں، آپ تو چہرے سے ہی اللہ والے لگتے ہیں، آپ چور کیسے ہو سکتے ہیں؟ بتائیے چور گھر کے دروازے پر آ کر نماز کب پڑھتا ہے؟ چور گھر کے دروازے پر آ کر اذان کب پڑھتا ہے؟ ارے چور تو چوری کرنے آتا ہے، آپ چور کیسے ہو سکتے ہو؟ ارے آپ تو ہمارے گھر کے دروازے پر اذان بھی پڑھ رہے ہو اور آپ ہم سب کو اپنے پیچھے نماز بھی پڑھا رہے ہو۔ تو جب وہ زیادہ پریشان ہوا اس نے مالک مکان کا ہاتھ پکڑا، سارا چرایا ہوا سامان اٹھایا، اٹھانے کے بعد کہتا ہے اے مالک صاحب پہچانیے یہ مال کہاں کا ہے؟ تو مالک نے دیکھا تو کہتا ہے ہاں یار یہ مال تو میرے گھر سے ہی چوری کیا گیا ہے، مال تو میرا ہی ہے، یہ سامان تو میرے ہی گھر کا ہے، لیکن چرایا کس نے ہے؟ تو وہ چور ہے، وہ کہتا ہے اے مالک صاحب سنیے، یہ سامان کسی اور نے نہیں چرایا ہے بلکہ یہ سامان میں نے ہی چرایا ہے، میں ہی چور ہوں، میں نے ہی آپ کا سامان چرایا ہے۔ تو گھر والے کہتے ہیں نہیں نہیں حضور آپ چور نہیں ہو سکتے، آپ چور کیسے ہو سکتے ہیں؟ ارے چور تو سامان چرا کے بھاگ جاتا ہے، چور تو چوری کر کے بھاگ جاتا ہے، لیکن آپ تو سامان چرا کے کہاں بھاگے ہیں؟ ارے آپ چور کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ تو گھر کے دروازے پر اذان پڑھ رہے ہیں اور ہم سب کو بھی اپنے پیچھے نماز پڑھا رہے ہیں، آپ چور نہیں ہو سکتے۔
اب آپ کو ہم چھوڑیں گے نہیں، آپ ہمیں پہلے اپنا مرید کیجئے، پہلے آپ اپنے ہاتھ پر ہمارے ہاتھ کو اپنی بارگاہ میں قبول کیجئے، آپ پہلے ہمیں اپنا مرید بنائیے، ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں، ہم آپ کو اپنا پیر مانتے ہیں، ہم آپ کو اپنا پیر بنا کر ہی چھوڑیں گے، ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ آپ تو چہرے سے ہی اللہ والے لگتے ہیں، آپ تو چہرے سے ہی اللہ والے لگتے ہیں، آپ چور نہیں ہو سکتے۔ عزیزان گرامی دیکھیے ہوتی ہے اللہ والوں کی شان، جب وہ زیادہ پریشان ہو گیا، جب وہ زیادہ تنگ آ گیا تو اس نے غوث پاک کی طرف نگاہ کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد کہتا ہے حضور غوث پاک میں مان گیا، حضور غوث پاک میں آپ کو سمجھ گیا، ارے میں نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے نہیں، بلکہ لوگوں کی ڈر کی وجہ سے، لوگوں کے دکھاوے کی وجہ سے، لوگوں کو دکھانے کی وجہ سے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے میں نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے وہ بھی اللہ کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے نہیں۔ تو پورا قبیلہ، پورا محلہ میرے قدموں میں آ گیا، اور واقعی میں اگر میں سچے دل سے نماز پنجگانہ پڑھوں گا تو یہ پوری دنیا میرے قدموں میں آ جائے گی۔ اس لیے حضور غوث پاک میں آج سے سچا وعدہ کرتا ہوں، آج سے میں چوری والا کام چھوڑتا ہوں، اور آج سے میں نماز پنجگانہ کی پابندی کروں گا۔ دیکھیے یہ شان ہے اللہ والوں کی، یہ شان ہے غوث پاک کی۔ وہ اس شرط کو چھوٹی سمجھ رہا تھا، لیکن اس شرط کو قبول کرنے کے بعد اللہ نے اس کی تقدیر کو بدل دیا، اللہ رب العزت نے اسے بلند مرتبہ عطا کر دیا۔ غوث پاک کی شان یہ ہے، اس لیے تو شاعر کہتا ہے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔